الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمانے کا اعلان کیا تھا کہ قبلہ جیسی عظیم نعمت سے ہم نے تم کو نوازا. دوسری بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی کہ ہمیں ایسا پاکیزہ اور ایسا مقدس رسول دیا. اس رسول کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی رفعت کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں تمہیں سکھاتے ہیں جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے. تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے نا. تو اس لیے تم مجھے یاد رکھا کرو. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں. اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی اگر 1000 دفعہ تسبیح پڑھتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، فرائض سے غفلت برتتا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ کو یاد نہیں رکھا ہے. اللہ کو یاد رکھنے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ہی اصل میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. جب ہم ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کے اس کو پورا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے اور ہمیں مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ یاد رکھیں. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت کثرت سے مجھے یاد رکھا گا. یعنی کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر اور اللہ کی یاد بھی کسی کی رہنمائی میں ہو، کسی کی رہبری میں ہو. ورنہ انفرادی طور پر ایک آدمی اپنے طور پہ جو ہے ایک دن بہت زیادہ تسبیح پڑھ لیا اور پھر کئی دن تک کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر جوش میں آیا تو بہت زیادہ تسبیحات کی پابندی کر دی، تو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا. کوئی مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ نسخہ دیتا ہے کہ صبح میں اتنی دوا استعمال کرنی ہے، دوپہر میں اتنی اور شام میں اتنی، اس کے مطابق استعمال کرتا ہے تو نفع ہوتا ہے اس کا. لیکن اگر وہ ساری دوا کوئی ایک ہی دن میں کھا لے تو ریئیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر. تو ذکر بھی کسی سے سیکھ کر کرنا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے. ہم سب کے بزرگوں میں، علماء دیوبند کے بڑے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا علم میں وہ مقام تھا کہ ان کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا. اتنے بڑے امام تھے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے تھے
کہ میں ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ سمجھتا ہوں. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ ان کی کتاب کو دیکھے بغیر کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا ہے. یہ مقام ہے ان کا. تو یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت گویا بچپن میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی ہوئی تھی. چھوٹے سے تھے، 8 9 10 سال کی عمر ہوگی، تو مولانا یحییٰ صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے استاد کے پاس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے تھے. تو انہیں کی صحبت میں رہتے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ رونے والے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، بہت کثرت سے رویا کرتے تھے. تو جس دن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کا رونا ایک طرف، اور مولانا کے انتقال پر میں جتنا رویا ہوں اتنا کبھی نہیں رویا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوگی ان کی نظر میں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں. بہت پایہ کے عالم تھے. یہ تھانہ بھون کسی کام سے گئے، وہاں 3 بزرگ رہا کرتے تھے تھانہ بھون میں. ایک رہتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بزرگ تھے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تھے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. ولایت میں بہت اونچا مقام تھا ان تینوں بزرگوں کا. تو مشہور تھا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں مذاق بہت تھا. کوئی اگر تھانہ بھون جاتا تھا تو بولتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو مرید ہونا ہو یا بیعت ہونا ہو تو حاجی امداد اللہ صاحب سے ہو جائے، اور اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی محمد یہاں بیٹھے ہیں ان سے ہو جائے، اور اگر حقہ پینا ہے تو میرے پاس آ جائے. تو بہت پائے کے بزرگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کو مذاق میں چھپا رکھا تھا. یہاں تک کہ مشہور ہے ان کے بارے میں کہ انتقال شہادت 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے شاملی کے میدان میں، تو اس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں. بعض بزرگوں کا مکاشفہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی در حقیقت اسی دلہے کی بارات کے طور پہ سجائی گئی تھی. ان کو شہادت کا مرتبہ دینا تھا. تو ان کے مزار پر ایک شخص، کوئی بزرگ حاضر ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو صاحب کشف بزرگ تھے وہ. تو کہا کہ بھائی یہ کون بزرگ دفن ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کسی مردے کے پاس دفن فاتحہ پڑھو، میں تو زندہ ہوں. چونکہ شہید زندہ ہوتا ہے نا، تو یہ شہید ہوئے تھے. تو ان کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ جاؤ کسی مردے کے قبر کے پاس جاؤ، میں تو زندہ ہوں. تو بہرحال مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حاجی صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے کہا کہ رشید احمد تم کسی سے بیعت کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا کس سے ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا پھر مجھ سے ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے زیادہ ذکر وغیرہ کی پابندی نہیں کروں گا، کیونکہ میں پڑھنے پڑھانے کا آدمی ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں، تو اس لیے ذکر وغیرہ آپ بہت زیادہ بتا دیتے ہیں، اس کی پابندی مجھ سے نہیں ہو پائے گی. تو کہا میں نے کب کہا کہ تم ذکر وغیرہ ذکر کی پابندی کرو؟ میں نے تو صرف یہ کہا کہ تم بیعت ہو جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے. بیعت ہو گئے. پھر حضرت کے پاس رات میں قیام کیا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آج ان کا بستر میرے بستر کے قریب لگا دو. تو ان کا بستر ان کے بستر کے قریب لگایا گیا. اب رات میں انہوں نے کس طرح سے ان کے لیے دعا کی یا توجہ ڈالی. تو جب خانقاہ کے جتنے لوگ تھے وہ سب اٹھ کر کے تہجد پڑھنے لگے، ذکر میں مشغول ہونے لگے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے
میرے ذہن میں وہ ساری آیتیں گردش کرنے لگی جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے فضائل بیان کیے ہیں۔ بعض آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں امید کی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر۔ تو یہ ساری آیتیں جو ذکر کی تھی وہ میرے ذہن میں گردش کرنے لگی، تو گویا بستر نے مجھے اچھال دیا اور میں جو ہے بیٹھ کر کے ذکر کرنے لگا۔ صبح ناشتے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید سے پوچھا کہ بھائی فلاں جگہ یہ کون ذکر کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو تھا۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں، کن سے؟ جن کا علم و فضل میں یہ مقام ہے کہ ان کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، سیکنڈ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں کہ اگر ذکر کرنا ہے تو سیکھ کر کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اتنے بڑے عالم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ذکر کریں تو کیا کر کے کریں؟ سیکھ کے کریں، اور ہم ضرورت محسوس نہ کریں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بس اس لائق ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں اپنی مرضی سے۔ تو ان سے کہا کہ تم ذکر سیکھ کر کے کرو۔ اب اس کہنے میں ایسی تاثیر تھی اس جملے میں کہ انہوں نے کہا بس حضرت اب تو آپ سکھا ہی دیجیے۔ پھر انہوں نے اپنا جو پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ تھا وہ دوسرے کے سپرد کر کے اور 40 دن حضرت کی خدمت میں رہے وہ، اور اپنے آپ کو گویا فنا کر دیا، اتنی خدمت کی۔ 40ویں دن دسترخوان پر عمدہ عمدہ قسم کے کھانے تھے، تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان کے ایک کونے پر دال اور روٹی دے کر کے بٹھا دی۔ تو یہ دونوں بزرگ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت خود تو جو ہے اچھے اچھے کھانے کھائے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے دال روٹی کھلا رہے ہیں۔ تو اس وقت حاجی صاحب نے کہا کہ یہ تو شکر ہے کہ دال روٹی دسترخوان پر بٹھا کے کھلا رہا ہوں، ورنہ جوتوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ یہ جملہ کہا اور اس کے بعد ان کو دیکھنے لگے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے طبیعت پر۔ علم کا ایک، جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا وہ ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، علم کی صفت ہے، بڑائی، تعلی، مزاج کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھنے لگے کہ اس جملے کا کوئی اثر ہے کہ نہیں، تو مسکرا رہے تھے اور کہا حضرت بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ بس اسی دن حضرت نے ان کو اجازت اور خلافت دی اور اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرا تو انہوں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تم نے اپنے حالات بیان نہیں کیے، کچھ بولنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے اپنے احوال۔ تو لکھا کہ حضرت مجھ بے حال کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، میں اپنا کیا حال لکھوں۔ البتہ جب سے آپ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تو اپنی طبیعت میں 3 باتیں محسوس کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے آپ حدیث پڑھتے ہیں نا بعض روایتوں میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 27 نماز کا ثواب، بعض روایتوں میں کہ 25 نماز کا ثواب، تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ 27 صحیح ہے یا 25 صحیح ہے یا دونوں میں کیا، تو ٹکراؤ محسوس ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی، مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ اب اس طرح کا کوئی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو فوراً اس کا جواب ذہن میں آ جاتا ہے اور مجھے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ شریعت طبیعت بن گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے نا، کھانے کی، کسی کو
پان کی عادت ہے، کسی کو شکر یا گٹکھا کھانے کی عادت ہے، الگ الگ عادتیں ہوتی ہے. تو جب تک وہ عادت ایسی لگ جاتی ہے کہ جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کر لے طبیعت میں بے چینی رہتی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ شریعت کا ہر حکم میرے لیے اب ایسا بن گیا ہے کہ جب تک میں اس پر عمل نہ کر لوں طبیعت بے چین رہتی ہے. تیسری چیز انہوں نے یہ لکھی کہ میری نظر میں مادح اور ذام یعنی تعریف کرنے والے اور مذمت اور برائی کرنے والے برابر ہو گئے. کسی کی تعریف سے خوشی نہیں ہوتی اور کسی کے برائی سے کوئی رنج اور افسوس نہیں ہوتا. کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اس لیے جو ہے یہ تعریف کر رہا ہے. اور کوئی برائی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے میرے عیب بیان کروا رہا ہے. تو مجھے کسی کی برائی سے کوئی رنج نہیں ہوتا اور کسی کی تعریف سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. تو اس پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب لکھا کہ انسان کی زندگی میں 3 چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں اور مطلوب ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو علم میں کمال حاصل ہو جائے. علم میں تم نے لکھا ہے کہ تم کو نصوص شرعیہ میں تعارض محسوس نہیں ہوتا، یہ علم کا کمال ہے. تم نے لکھا ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، یہ عمل کا کمال ہے. عمل میں انسان اتنا کامل ہو جائے کہ اس کو عمل کیے بغیر چین نہیں آئے. اور تم نے لکھا ہے کہ تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے میری نظر میں برابر ہو گئے ہیں، یہ اخلاص کا کمال ہے. علم میں کمال، عمل میں کمال، اور یہ 3 چیزیں ہر انسان کو زندگی میں چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ تینوں چیزیں عطا کر دی ہیں. تو بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کو ضرورت تھی کہ وہ ذکر سیکھ کر کریں تو ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہوگی سیکھنے کی.